بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان دینی ہوتی ہے تو مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، نام پوچھنا ہوتا ہے تو پھر مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، پھر بچے کی جب برتھ ڈے آتی ہے تو دعا پھر مولوی صاحب سے کروانی ہوتی ہے، پھر جب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پڑھنے کے قابل ہوتا ہے تو ہم اس کی انگلی پکڑتے ہیں، پھر مسجد میں جا کے چھوڑ کے آتے ہیں، وہی مولوی صاحب ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ پھر جب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے وہی مولوی صاحب بچے کو نماز یاد کرواتے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی مولوی صاحب بتاتے ہیں۔ پھر یہ زندگی گزارنے کے بعد اب یہ زندگی گزار رہا ہے، جب یہ جوان ہو جاتا ہے، اس کے نکاح کا وقت آتا ہے، پھر مولوی صاحب کو بلانا ہوتا ہے، نکاح بھی مولوی صاحب سے پڑھوانا ہے۔ اس نے زندگی گزار دی، گزارنے کے بعد اللہ رب العالمین سب کو لمبی زندگی دے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان کی موت آ جاتی ہے، موت جب آتی ہے تو غسل کا طریقہ بھی ہم نے مولوی صاحب سے پوچھنا ہوتا ہے، کفن بھی مولوی صاحب سے لکھوانا ہوتا ہے، پھر جنازہ کے ساتھ مولوی صاحب کو لے کے جانا ہوتا ہے۔ جنازے کا وقت آتا ہے پھر بھی مولوی صاحب کے پیچھے ہی کھڑے ہو کے ہم نماز جنازہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں میں رک کے ایک بات آپ کو اور بھی سمجھاتا چلا جاؤں، جب نماز جنازہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مولوی صاحب کے آگے کیا پڑھا ہوتا ہے؟ میت۔ کیا پڑھا ہوتا ہے؟ سارے بولو یار، مولوی صاحب کے آگے کیا پڑھا ہوتا ہے؟ میت پڑھی ہوتی ہے، اور باقی جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ سارے لوگ۔ آگے کون پڑھا ہوتا ہے؟ آگے میت پڑی ہوتی ہے، میت کے پیچھے امام ہوتا ہے اور اس کے پیچھے سارے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ میت تجھے اور مجھے سبق دے رہی ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد امام سے آگے ہونا ہے، جیتے جی امام سے کبھی آگے نہیں ہونا ہے۔ سارے زندہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نا، جو فوت ہوا ہوتا ہے وہ آگے پڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے پھر امام ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے پھر سارے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ میت تجھے اور مجھے سبق دے رہی ہوتی ہے، اور مر کے مولوی صاحب کے آگے کھڑا، مولوی صاحب کے آگے جانا ہے، جیتے جی مولوی صاحب کے آگے نہیں جانا ہے۔ یہ تو خود تم سمجھ لو، اس میں کوئی غلطی والی بات بھی نہیں ہے۔ اور حاضرین محترم، اب جنازہ ہو چکا تو جنازہ ہونے کے بعد دعا بھی ہو چکی، دل کے اندر خیال آیا اب تو جان چھوٹ گئی، کہتے نہیں نہیں مولوی صاحب اب تو تلقین پڑھنی ہے، مہربانی کریں ابھی یہاں ہی رکیں۔ تلقین پڑھ کے پھر کہا اب تو جان چھوٹ گئی، کہنے لگے نہیں نہیں ابھی جان نہیں چھوٹی حضرت، ہم نے چوتھا بھی کروانا ہے، ہم نے جمعرات بھی کروانی ہے، 40واں بھی کروانا ہے۔ میں نے کہا یار چلو چوتھا گزر گیا، جمعرات گزر گئی، 40واں گزر گیا، اب تو جان چھوٹ گئی۔ کہنے لگے نہیں نہیں مولانا صاحب ابھی جان نہیں چھوٹی، سال کے بعد اس کا پھر سالانہ ہونا ہے، پھر آپ کو بلانا ہے۔ حاضرین محترم، پھر کرتے کرتے یہ تو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ حاضرین محترم، جب ہم آخرت کے اندر جائیں گے نا، ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور ایک عالم دین تو جو ہے اللہ رب العالمین کرم نوازی کرے، باعمل عالم دین کئی 100 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اللہ رب العالمین اس کی شفاعت کو سنے گا، اور پھر اس پہ ہی بس نہیں کہ جب پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، اور مرنے سے لے کے قبر میں جانے تک، اور قبر میں سے اٹھنے کے بعد حشر کے میدان تک، حشر کے میدان سے لے کے جنت کے اندر جانے تک، اور جنت کے اندر جا کے بھی تمہیں علماء کام آئیں گے، جنت کے اندر جا کے بھی تمہیں علماء کام آئیں گے۔ حاضرین محترم، جب انسان جنت کے اندر پہنچ جائیں گے، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اب رب کی طرف سے آواز آئے گی، اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے بندو، میں نے جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا تھا وہ چیزیں تمہیں مل گئیں؟ سارے کے سارے بیک زبان ہو کے کہیں گے ہاں اے الہ العالمین، جن چیزوں کا تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا اللہ وہ ہمیں مل گئی ہیں۔ اے میرے بندوں کوئی چیز رہتی تو نہیں ہے؟ تو لوگ کہیں گے اے الہ العالمین، ہمیں ہمارے اوپر کرم نوازی کر، ہم اپنے علماء سے پوچھتے ہیں۔ کس سے پوچھتے ہیں؟ ہم اپنے علماء سے پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا دنیا تو رہی دنیا، جنت میں بھی تمہیں اپنے علماء کام آئیں گے۔ ہم اپنے علماء سے پوچھتے ہیں، علماء سے پوچھا جائے گا تو علماء اس وقت رہنمائی فرمائیں گے، علماء کہیں گے سب کچھ جنت میں مل گیا ہے، لیکن اللہ نے اپنا دیدار تو بھی نہیں کروایا ہے نا،
اللہ نے اپنا دیدار تو بھی نہیں کروایا ہے۔ حاضرین محترم، یہ علماء بتائیں گے تو پھر لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اللہ رب العالمین اپنا دیدار کروائے گا۔ اپنے علماء کی قدر کرو، اپنے علماء جا رہا ہو، سفر بھی لمبا ہو، اس کو صحرا سے گزرنا پڑے۔ صحرا اتنا بڑا تھا کہ اس کو عبور کرتے کرتے اسے کئی دن لگ گئے۔ جب وہ سفر کر رہا تھا تو ایک جگہ پہ وہ آرام کرنے کی غرض سے لیٹا کہ تھوڑی دیر میں یہاں آرام کر لوں۔ اپنی اونٹنی کو اس نے سائیڈ پہ باندھا۔ جب وہ آرام کر کے اٹھا، اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ میری جو سواری ہے، میری جو اونٹنی ہے، وہ اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہے۔ اب اس کا سارا سامان بھی اس اونٹنی کے اوپر ہے اور سواری بھی اپنی جگہ پہ نہیں ہے۔ اب ایسے میں انسان کی حالت کیا ہو؟ ہے بھی صحرا، جنگل ہی جنگل ہے، وہاں کوئی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں، تو انسان ظاہر سی بات ہے پریشان ہوگا۔ اب اسے اپنی موت نظر آئے گی کہ اب تو میری موت ہی ہے، میرا تو یہاں سے بچنا مشکل ہے۔ اسی پریشانی کی حالت میں اس کی دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے۔ اب جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو جب آنکھ کھلی، اچانک اس نے دیکھا کہ میری اونٹنی سامان سمیت میرے سامنے کھڑی ہے۔ تو وہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کی حالت میں وہ بندہ اپنی زبان سے یہ پکار اٹھتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، مگر حدیث شریف کا مفہوم ہے، وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے اخطأ من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، خوشی کی شدت کی وجہ سے وہ یہ بھول گیا، اس کو یہ سمجھنے لگی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ اس نے جان بوجھ کے نہیں، غلط فہمی کی بنیاد پہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، کہنے لگا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو اتنی خوشی ملی کہ اس خوشی میں الٹی بات اس کی زبان سے نکل گئی تو یہ اس کی خوشی کی انتہا ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سچے توبہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کو اس کی یہ توبہ اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی اس آدمی کو گمشدہ اونٹنی کے ملنے پر ہوئی، اللہ رب العالمین کو اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، کیا وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو مجھے اچھا لگتا ہے، کیا بات اے میرے بندے تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پر تشریف لے کے جا رہے تھے، ایک عورت کو دیکھا وہ روٹیاں پکا رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت ہے وہ روٹیاں پکا رہی ہے، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ اس بچے کو آگ کے قریب نہیں ہونے دے رہی تھی۔ میں حدیث شریف کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ عورت روٹیاں پکا رہی ہے، روٹیاں پکاتے ہوئے اس کے قریب اس کا بچہ ہے، وہ اس بچے کو آگ کے قریب نہیں ہونے دے رہی، اسے دور رکھ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو دکھایا کہ دیکھو یہ ماں اپنے بچے کو آگ کے قریب نہیں جانے دے رہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے کہ یہ اپنے بچے کو آگ کے قریب نہیں جانے دے رہی، کہیں میرا بچہ آگ کے اندر جل نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ ارشاد فرمایا، کہا اے میرے صحابہ
جس طرح یہ عورت اپنے بچے کو آگ کے قریب نہیں جانے دے رہی، کیوں؟ بچے کے ساتھ ماں کی محبت ہے، بچے کے ساتھ ماں کا پیار ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر یہ عورت ہو کے اپنے بچے کو آگ کے قریب نہیں جانے دے رہی تو وہ اللہ کو کتنی ماں سے بڑھ کے اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ وہ کب چاہتا ہے کہ میرے بندے آگ کے اندر جائیں؟ وہ کب چاہتا ہے کہ میرے بندے جہنم کے اندر جائیں؟ حاضرین محترم، اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندے مجھے تجھ سے پیار ہے، اے میرے بندے تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ جو ہمارے اوپر کبھی اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آتا ہے نا، تو یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتا ہے، اپنی غفلتوں کی وجہ سے آتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیے ہیں۔ ہم اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑیاں مارتے ہیں، گناہ کر کے جہنم کے راستے ہموار کرتے ہیں، مشقت اٹھا اٹھا کر ہم جہنم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ گناہوں کی طرف جب جاتا ہے انسان اور توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، تو پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کے دل کے اوپر ایک نقطہ بنا دیا جاتا ہے۔ پھر اگر وہ توبہ کر دے تو توبہ کی وجہ سے وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، لیکن جب وہ توبہ نہیں کرتا تو دوسرا گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ پھر نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر وہ تیسرا گناہ کرتا ہے، پھر دل کے اوپر نقطہ لگا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اب اس نے توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کیا، تو ہوا کیا؟ گناہوں میں اتنا چلا گیا، اتنے گناہ کرتا چلا گیا کہ اس کے دل کے اوپر نقطے لگتے لگتے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اب سچی بات وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین انسان سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین انسان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے۔ صاف نہیں ہوا، صاف ہو گیا تو پھر اس کٹنا ہوگا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت 100 حصے فرمائے، اور ان میں سے ایک حصہ اللہ نے مخلوق میں تقسیم کیا۔ اور سے فیس بک دے گئے، اچھا چلو درود شریف پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ رب العالمین نے 100 حصے رحمت کے بنائے، اور ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے مخلوق میں تقسیم فرمایا۔ 99 حصے رحمت کے اللہ نے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ اللہ نے مخلوق میں تقسیم فرمایا۔ مخلوق میں جتنی محبتیں نظر آتی ہیں، والدین اور اولاد کی محبت، میاں بیوی کی محبت، بہن بھائی کی محبت، بھائی کی بھائی کے ساتھ محبت، دو دوستوں کی آپس میں محبت، عزیز و اقارب کے ساتھ انسان کی محبت، ماں کی اپنے بچوں کے ساتھ محبت، یہ ساری کی ساری محبتیں اس 100ویں حصے کا آگے حصہ ہیں، اس 100ویں حصے کا آگے حصہ ہیں۔ اب آپ غور کریں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک اربوں خربوں مائیں اس کائنات کے اندر آئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، بلکہ قیامت تک خربوں مائیں
اس کائنات کے اندر آ چکی ہیں اور آئیں گی۔ ہر ماں کو وہ چھوٹا سا حصہ جو ملا ہوتا ہے وہ اسی حصے میں سے اللہ رب العالمین نے اس کو عطا کیا ہے۔ پھر دیکھیں، انسانوں کی بھی مائیں ہیں، حیوانوں کی بھی مائیں ہیں، چرند کی بھی مائیں ہیں، پرندوں کی بھی مائیں ہیں۔ ماں کی محبت ہر ماں کے دل میں ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی ماں ہے تو وہ اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، اور چرند پرند کی ماں ہے تو وہ اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتی۔ آپ دیکھ لیں، مرغی کے چھوٹے چھوٹے چوزے ہوتے ہیں، ان کو اپنے بچوں، اس مرغی کو اپنے بچوں کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے۔ آپ کسی چڑیا کو دیکھ لیں، اس کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کو اپنے بچے کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو جانور ہیں، جانوروں کی آپ دیکھ لیں، جو جانوروں کی مائیں ہیں وہ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتی ہیں۔ اور ایک جو انسان ہے، انسانوں میں خاص طور پہ اللہ رب العالمین نے ماں کے دل میں قدرتی طور پہ بہت ساری محبت رکھی ہے۔ اس کی کئی مثالیں آپ نے سنی ہوں گی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی زندگی بدل جاتی ہے۔ پہلے وہی خاتون اپنے شوہر کے ساتھ جاتی ہے، اپنی چیزیں خرید رہی ہوتی ہے، لیکن جب بچہ اس کائنات میں آتا ہے، اب وہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ جاتی ہے بازار میں تو اس کو اپنی چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ اسے یہ ہوتا ہے کہ میں نے فیڈر کہاں سے خریدنا ہے، میں نے بچے کے لیے جوتے کہاں سے خریدنے ہیں، میں نے بچے کے لیے کپڑے کہاں سے خریدنے ہیں، پھر میں نے اپنے اس بچے کے لیے کھلونے کہاں سے خریدنے ہیں۔ ماں کے دل کے اندر اب یہ محبت آئی، ماں کے دل کے اندر اب بچے کے ساتھ یہ پیار آیا، اب اس کی زندگی بدل گئی۔ یہاں تک کہ اس ماں کا حال یہ ہوتا ہے، وہ پہلے بچے کو کھلاتی ہے پھر خود کھاتی ہے، پہلے بچے کو پلاتی ہے پھر خود پیتی ہے، پہلے بچے کو پہناتی ہے پھر خود پہنتی ہے، حتیٰ کہ پہلے بچے کو سلاتی ہے پھر خود سوتی ہے۔ یہ ساری محبتیں اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین نے ڈالی ہیں۔ ماں کے دل میں اللہ رب العالمین نے قدرتی طور پہ یہ محبت ڈالی ہے، یہاں تک کہ یہ سمجھ لیں وہ ماں 24 گھنٹے کی ملازمہ ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے، اور اگر بیمار پڑ جائے، وہ سخت سے سخت تھکی ہوئی کیوں نہ ہو، بچہ خدا نہ خواستہ اب یہ سو رہی ہو اور بچہ خدا نہ خواستہ جاگ اٹھے تو یہ نہیں کہتی کہ میں سو رہی ہوں تو جاگتا رہے، بیمار ہو، سخت تھکی ہوئی ہو، اپنی بیماری کو پیچھے کرے گی، اپنی تھکاوٹ کو بھلائے گی، اپنے بچے کو اٹھائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس ماں کے دل میں قدرتی طور پہ بچے کی محبت کو ڈالا ہے۔ چنانچہ اگر بچہ اللہ نہ کرے کبھی بگڑ جائے، باپ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن ماں پھر ماں ہوتی ہے، یہاں تک کہ باپ بچے کو اپنے پاس بٹھاتا نہیں ہے، اپنے پاس بلاتا نہیں ہے، لیکن ماں پھر کہتی ہے میں تو آخر ماں ہوں، میرے دل کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بچے کے لیے ایک محبت ڈالی ہے، حالانکہ وہ بچہ بگڑا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی باپ اس کو گھر سے نکال دیتا ہے، لیکن ماں کو پھر چین نہیں آتا، نہ وہ کھاتی ہے نہ وہ پیتی ہے، یہاں تک کہ وہ دل کے اندر سوچ رہی ہوتی ہے نہ جانے میرے بچے نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا، نہ جانے میرے بچے نے کچھ پیا ہوگا یا نہیں پیا ہوگا، نہ جانے میرا بچہ سویا ہوگا یا نہیں سویا ہوگا۔ اور رات کے وقت اگر دروازے پہ ویسے ہی کوئی چیز آ کے لگے تو ماں یہ سمجھتی ہے ہو سکتا ہے میرا بچہ آیا ہو، وہ دروازے کے پاس جا کے پھر آواز دیتی ہے، ہو سکتا ہے میرا بیٹا آیا ہو۔ حاضرین محترم، یہ محبت اللہ رب العالمین نے اب ایک ماں کے دل کے اندر ڈالی ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو محبت ماں کے دل کے اندر اللہ نے ڈالی ہے، یہ اس 100 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور یہ ایک حصہ ہر ماں کے دل کے اندر ہے۔ یہ سمجھ لیں کھرب حصے کیے جائیں تو اس کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہے جو ایک ماں کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو
جس اللہ نے 99 حصے رحمت کے اپنے پاس رکھے ہیں، وہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے محبت ہے، اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں کے ساتھ پیار ہے۔ اور پھر دیکھیں تو صحیح، اس محبت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، کہ جب ہم پیدا ہوئے، جب اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، تو اس وقت کائنات کے اندر کتنے جانور ہوں گے جن کے بچے پیدا ہوئے ہوں گے، کتنے پرندے ہوں گے جن کے بچے پیدا ہوئے ہوں گے۔ ہم نے تو اللہ سے نہیں مانگا تھا، اللہ ہمیں انسان بنا۔ یہ اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسانوں کے گھر کے اندر پیدا کیا۔ اللہ چاہتا تو ہمیں کسی جانور کا بچہ بھی بنا سکتا تھا، کسی گدھی کے ہاں پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا کسی گائے کا بچہ بنا دیتا، اللہ چاہتا کسی بھینس کا بچہ بنا دیتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسانوں کے اندر پیدا کیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین کا اس سے بڑھ کے اگلا احسان کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسانوں کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ اللہ چاہتا تو اللہ رب العالمین کسی سکھ کے ہاں پیدا کر دیتا، اللہ رب العالمین چاہتا کسی ہندو کے گھر میں ہمیں پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا کسی یہودی کے گھر ہمیں پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا کسی عیسائی کے گھر ہمیں پیدا کر دیتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہم پہ کرم نوازی کی کہ اللہ نے پہلے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ انسان، اس کی تخلیق ویسے ہی نہیں ہو گئی۔ آج کچھ لوگ، اللہ رب العالمین ان کو ہدایت عطا کرے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے نا، یہ خود بخود بن گیا، اللہ نے اس کائنات کو جو ہے وہ رب نے بنایا ہے، یہ کائنات بھی خود بخود نہیں بنی، انسان بھی خود بخود نہیں بنا۔ یہ دہریے لوگ جو ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ اس کائنات کو کسی نے نہیں بنایا، یہ خود بخود بن گئی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کچھ دہریے تھے، ان کے ساتھ آپ کا مناظرہ طے ہو گیا، تو وقت کا تعین ہو گیا، وقت کا تعین ہو گیا۔ نال کسی گھر بچوں ایک دو کرسیاں اور منگوا کے نا، کیونکہ کرسیاں گھٹن لے آنے جی۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے متعلق آتا ہے کہ کچھ دہریے تھے، ان کا نظریہ یہ تھا، ان کی سوچ یہ تھی کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا نہیں ہے، خود بخود بن گئی۔ آپ کے ساتھ مناظرہ طے ہو گیا، فلاں دن فلاں جگہ پہ مناظرہ ہونا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جان بوجھ کے اس جگہ پہ لیٹ پہنچے، جان بوجھ کے، جو وقت طے ہوا تھا اس سے کافی دیر آپ اس جگہ پہ پہنچے۔ تو وہ لوگ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ پہنچے تو کہنے لگے کہ آپ نے بہت دیر لگا دی، اتنا پہلے کا ٹائم ہمارا طے تھا اور آپ اتنی دیر سے آئے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نا ان کو سمجھانے کے لیے، لیٹ اس وجہ سے گئے تھے کہ ان کو سمجھانے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، میں آ رہا تھا تو آتے ہوئے میں نے دیکھا کہ راستے میں جس جگہ سے میں نے گزرنا تھا وہ دریا تھا، تو دریا کے کنارے پہ ایک کشتی کھڑی ہے، لیکن میں نے دیکھا حیرت کی بات یہ ہے وہ کشتی خود بخود میرے سامنے تیار ہوئی، درخت ساتھ تھا، وہ درخت خود بخود کٹا، کٹنے کے بعد اس کے پھٹے خود بخود تیار ہوئے، پھر اس کے اندر میخیں لگیں، جب میخیں لگ چکی
تو پھر وہ مکمل طور پہ کشتی خود بخود تیار ہو گئی. اور حیرت کی بات یہ ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک سائڈ سے سواریاں بٹھاتی تھی، دوسری سائڈ پہ جا کے اتار دیتی تھی، اور کرایہ بھی وہ کشتی خود وصول کر رہی تھی. وہ دہریے جب یہ ساری بات سنتے ہیں تو سن کے بڑے زور سے ہنستے ہیں. ہنس کے کہنے لگے، اے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو آپ کو سمجھتے تھے کہ آپ بہت بڑے امام ہیں، لوگ آپ کی بڑی عزت کیا کرتے ہیں، اور آپ کے متعلق آتا ہے امام اعظم، بہت بڑے امام، نعمان بن ثابت نام ہے، لیکن آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ امام اعظم ہیں، اتنے بڑے امام ہیں، اور بات ایسی کر رہے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ کشتی خود بخود تیار ہو، پہلے درخت خود بخود کٹے، پھر اس کے پٹے خود بخود بنے، پھر اس کے ساتھ کشتی خود بخود تیار ہو جائے، اور تیار ہونے کے بعد حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک سائڈ سے چل کے دوسری سائڈ پہ خود چل کے جائے، کرایہ بھی خود وصول کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا بے وقوفو، اگر درخت خود بخود کٹ نہیں سکتا، کشتی خود بخود بن نہیں سکتی، کشتی خود بخود چل نہیں سکتی، تو مجھے یہ بتاؤ اتنی بڑی کائنات یہ اللہ رب العالمین نہ چلائے تو خود بخود چل سکتی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے نہ بنائی ہوتی تو کیا یہ ساری کی ساری کائنات خود بخود بن جاتی؟ بس یہ سننا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زبان سے. تو آتا ہے کہ وہ جتنے کے جتنے تھے انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی، کلمہ بھی پڑھا اور مسلمان بھی ہو گئے. یہ دہریے ہیں، آج بھی ہیں اس دور کے اندر، کہ جن کا نظریہ یہ ہے، جن کی سوچ یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ خود بخود بنتا ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے. حاضرین محترم ذرا سوچیں، اگر یہ انسان خود بخود بنتا نا تو پھر ہماری ہر چیز خود بخود اپنی مرضی کے مطابق بڑھ رہی ہوتی. اب دیکھیں ہمارے سر کے بال ہیں وہ کتنے بڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ خود اندازہ لگائیں ہماری جو بھویں ہیں ان کے بال ایک جگہ پہ انسان کے مختص ہوتے ہیں، وہ بڑے نہیں ہوتے. اگر ہمارے انسان جو ہے وہ خود بخود بنتا، اس کو بنانے والا کوئی نہ ہوتا، پھر ہر چیز ہماری جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق بڑھ رہی ہوتی. ہماری یہ جو بھویں ہیں نا، ان کے بال بھی اسی طرح سر کے بالوں کی طرح لمبے ہوتے، لمبے لمبے بال، پورے پورے جسم کے اوپر جو بال ہوتے وہ اسی طرح سے بڑے ہوتے. اللہ رب العالمین نے حصوں کو مختص کر دیا، اس مختص سے حصے کے اندر اللہ رب العالمین نے بال رکھے ہیں، اور بالوں کی مقدار بھی اللہ رب العالمین نے اپنی مرضی کے مطابق رکھی ہے. اچھا بالوں کو چھوڑیں، اگر یہ جو انسان کے ناخن ہیں اگر یہی اتنے بڑے بڑے ہونا شروع ہو جاتے، اور یا جو انسان ہے یہ 1 فٹ سے لے کے 6 یا 6.5 7 فٹ تک، عموماً جو انسان ہے وہ 7.5 فٹ 7 فٹ یا عموماً 6 6.5 فٹ سے اوپر کسی کا قد نہیں ہوتا، ماں سوائے چند ایک لوگوں کے کہ جن کا قد اتنا بڑا ہوتا ہے. لیکن آپ سوچیں تو صحیح، اگر جو ہماری ٹانگ کے اندر ہڈی ہے، بنانے والا اللہ ہے، اگر یہ ہڈی خود بخود بنتی، یہ ٹانگ کی ہڈی کتنی بڑی ہے، اگر اتنی ہی ہڈی ہمارے ناک کے اندر بن جاتی تو خود سوچے تو صحیح ہم نظر کیا آتے؟ ہمیں لوگ دیکھتے تو دیکھ کے کہتے کیا؟ حاضرین محترم، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو بنایا ہے تو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. انسان کی تخلیق کی ہے تو اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے جب انسان کو بنایا تو اللہ فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے برکت والا ہے وہ اللہ جس نے انسان کو بہترین صورت بنایا ہے، جس نے انسان کو بہترین صورت بنایا ہے. حاضرین محترم، بادشاہ وقت تھا، اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اسی لینا جراب چھوڑو نا تانجے ایک ہی لین بہن. بادشاہ وقت تھا، اور غالباً یہ ہارون الرشید کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی بیوی کو یہ بات کہہ دی، کہنے لگا تو مجھے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہے، تو چاند سے بھی زیادہ حسین ہے. حاضرین محترم، جب اس نے یہ بات کہی
کہ تو مجھے چاند سے بھی زیادہ حسین لگتی ہے، تو وہ آج کل کا تو دور تھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم نوازی کرے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ آج ہمارا معاشرہ اس حالت پہ پہنچ گیا ہے کہ کئی گھر ایسے ہیں دین سے ناواقف ہیں، عورتوں کو طلاق دیے ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی گھر کے اندر رکھی ہوتی ہیں۔ بادشاہ وقت ہے، بیوی کے سامنے یہ بات کہہ دیتا ہے، اس نے کہا تو نے یہ بات تو کہہ دی، اور قسم اٹھا کے کہا، اس نے کہا مجھے اپنے رب کی قسم ہے تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اس نے کہا تو نے یہ بات تو کہہ دی محبت میں، اب کسی عالم سے پوچھ تو صحیح، ایسا نہ ہو تو نے غلط کہا ہو، ہمیں اس قسم کا کفارہ دینا ہو، ہمیں اس قسم کا کفارہ دینا ہو۔ حاضرین محترم، وہ وقت بھی اچھا تھا، علماء کی قدر بھی ہوتی تھی، علماء کی عزت بھی ہوتی تھی۔ آج تو اللہ معاف کرے بہت کم لوگ ہیں، لیکن یہاں صورتحال ایسی بن چکی ہے، نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، باہر جا کے اسی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، باہر جا کے اسی کے خلاف بولتے ہیں۔ یار سوچ سمجھ کے اپنا امام بنا لو، جب بنا لیا ہے اس کے پیچھے پڑھ لی ہیں تو پھر اس کے خلاف باتیں نہ کرو۔ غیبت تو عام انسان کی کرو، اللہ معاف نہیں کرتا، تو جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اس کی غیبت کرتے ہو، اللہ رب العالمین کب معاف کرے گا؟ عام انسان کی غیبت کرو، اللہ معاف نہیں کرتا۔ جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اس کی غیبت کرو گے، اللہ رب العالمین کیسے معاف کرے گا؟ امام کے متعلق تو اتنا آتا ہے، اگر تیرے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ میرے کپڑے اچھے ہیں، امام کے کپڑے مجھ سے اچھے نہیں ہیں، تو تجھے چاہیے کہ اپنی نمازوں کی فکر کر، تجھے چاہیے کہ اپنی نمازوں کی فکر کر۔ حاضرین محترم، اور پھر یاد رکھیں، یہ جو امام ہوتے ہیں، یہ جو ائمہ ہوتے ہیں، یہ جو علماء ہوتے ہیں، یہ پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک آپ کے کام آتے ہیں، پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک آپ کے کام آتے ہیں۔ کیسے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم امام سے پوچھتے ہیں، خواہ وہ ہماری مسجد کا امام ہو یا کسی جگہ کا بھی ہو، آخر وہ ایک عالم ہوتا ہے، حافظ ہوتا ہے، وہ قاری ہوتا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں استاد جی ذرا بتائیں تو صحیح ہم بچے کا نام رکھیں کیا؟ پھر نام سے پہلے اذان کا ٹائم ہوتا ہے، بچے کے کان میں اذان کہنی ہوتی ہے، تو ہم کوئی داڑھی والا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی داڑھی والا مل جائے تو ہم اپنے بچے کے کان میں جو ہے وہ اذان کہلوائیں۔ حاضرین محترم، میں نے کئی مرتبہ اسپتالوں کے اندر دیکھا ہے کہ کئی مرتبہ گیا ہوں، تو جب اس شعبے کی طرف جائیں نا جس سائڈ پہ بچے وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، تو کئی عورتیں دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں صوفی صاحب میں جی ذرا مہربانی کرنا، ہمارا بچہ پیدا ہوا ہے، کافی دیر ہو گئی ہے، بچے کے کان میں اذان نہیں کی۔ اور میں تو کئی مرتبہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں، اگر مسجد جو ہے نا وہ کسی اسپتال کے ساتھ ہوتی تو مولوی صاحب صبح سے لے کے شام تک مسجد میں بھی اذانیں دیتے، بچوں کے کانوں میں بھی اذانیں دے رہے ہوتے۔ ایسا ہی ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان دینی ہوتی ہے تو مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، نام پوچھنا ہوتا ہے تو پھر مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، پھر بچے کی جب برتھ ڈے آتی ہے تو دعا پھر مولوی صاحب سے کروانی ہوتی ہے، پھر جب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، تو ہم اس کی انگلی پکڑتے ہیں، پھر مسجد میں جا کے چھوڑ کے آتے ہیں، وہی مولوی صاحب ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ پھر جب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، وہی مولوی صاحب بچے کو نماز یاد کرواتے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی مولوی صاحب بتاتے ہیں۔ پھر یہ زندگی گزارنے کے بعد، اب یہ زندگی گزار رہا ہے، جب یہ جوان ہو جاتا ہے، اس کے نکاح کا وقت آتا ہے، پھر مولوی صاحب کو بلانا ہوتا ہے، نکاح بھی مولوی صاحب سے پڑھوانا ہے۔ اس نے زندگی گزار دی، گزارنے کے بعد اللہ رب العالمین سب کو لمبی زندگی دے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان کی موت آ جاتی ہے، موت جب آتی ہے تو غسل کا طریقہ بھی ہم نے مولوی صاحب سے پوچھنا ہوتا ہے، کفن بھی مولوی صاحب سے لکھوانا ہوتا ہے، پھر جنازہ کے ساتھ مولوی صاحب کو لے کے جانا ہوتا ہے، جنازے کا وقت آتا ہے، پھر بھی مولوی صاحب کے پیچھے ہی کھڑے ہو کے ہم نماز جنازہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں میں رک کے ایک بات آپ کو اور بھی سمجھاتا چلا جاؤں، جب نماز جنازہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مولوی صاحب کے آگے کیا پڑھا ہوتا ہے؟ میت۔ کیا پڑھا ہوتا ہے؟ سارے بولو یار، مولوی صاحب کے آگے کیا پڑھا ہوتا ہے؟ میت پڑھی ہوتی ہے، اور باقی جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ سارے لوگ۔ آگے کون پڑھا ہوتا ہے؟ آگے میت پڑی ہوتی ہے، میت کے پیچھے امام ہوتا ہے اور اس کے پیچھے سارے لوگ ہوتے ہیں۔
یہ میت تجھے اور مجھے سبق دے رہی ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد امام سے آگے ہونا ہے، جیتے جی امام سے کبھی آگے نہیں ہونا ہے۔ سارے زندہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نا، جو فوت ہوا ہوتا ہے وہ آگے پڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے پھر امام ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے پھر سارے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ میت تجھے اور مجھے سبق دے رہی ہوتی ہے، اور مر کے مولوی صاحب کے آگے کھڑا، مولوی صاحب کے آگے جانا ہے، جیتے جی مولوی صاحب کے آگے نہیں جانا ہے۔ یہ تو خود تم سمجھ لو، اس میں کوئی غلطی والی بات بھی نہیں ہے۔ اور حاضرین محترم، اب جنازہ ہو چکا، تو جنازہ ہونے کے بعد دعا بھی ہو چکی، دل کے اندر خیال آیا اب تو جان چھوٹ گئی۔ کہتے نہیں نہیں مولوی صاحب، اب تو تلقین پڑھنی ہے، مہربانی کریں ابھی یہاں ہی رکیں۔ تلقین پڑھ کے پھر کہا اب تو جان چھوٹ گئی۔ کہنے لگے نہیں نہیں ابھی جان نہیں چھوٹی حضرت، ہم نے چوتھا بھی کروانا ہے، ہم نے جمعرات بھی کروانی ہے، 40واں بھی کروانا ہے۔ میں نے کہا یار چلو، چوتھا گزر گیا، جمعرات گزر گئی، 40واں گزر گیا، اب تو جان چھوٹ گئی۔ کہنے لگے نہیں نہیں مولانا صاحب، ابھی جان نہیں چھوٹی، سال کے بعد اس کا پھر سالانہ ہونا ہے، پھر آپ کو بلانا ہے۔ حاضرین محترم، پھر کرتے کرتے، یہ تو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ حاضرین محترم، جب ہم آخرت کے اندر جائیں گے نا، ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور ایک عالم دین تو جو ہے اللہ رب العالمین کرم نوازی کرے، باعمل عالم دین کئی 100 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اللہ رب العالمین اس کی شفاعت کو سنے گا، اور پھر اس پہ ہی بس نہیں کہ جب پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، اور مرنے سے لے کے قبر میں جانے تک، اور قبر میں سے اٹھنے کے بعد حشر کے میدان تک، حشر کے میدان سے لے کے جنت کے اندر جانے تک، اور جنت کے اندر جا کے بھی تمہیں علماء کام آئیں گے، جنت کے اندر جا کے بھی تمہیں علماء کام آئیں گے۔ حاضرین محترم، جب انسان جنت کے اندر پہنچ جائیں گے، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اب رب کی طرف سے آواز آئے گی، اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے بندو، میں نے جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا تھا وہ چیزیں تمہیں مل گئیں۔ سارے کے سارے بیک زبان ہو کے کہیں گے ہاں اے الہ العالمین، جن چیزوں کا تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا اللہ وہ ہمیں مل گئی ہیں۔ اے میرے بندوں کوئی چیز رہتی تو نہیں ہے؟ تو لوگ کہیں گے اے الہ العالمین، ہمیں ہمارے اوپر کرم نوازی کر۔ ہم اپنے علماء سے پوچھتے ہیں۔ کس سے پوچھتے ہیں؟ ہم اپنے علماء سے پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا دنیا تو رہی دنیا، جنت میں بھی تمہیں اپنے علماء کام آئیں گے۔ ہم اپنے علماء سے پوچھتے ہیں، علماء سے پوچھا جائے گا تو علماء اس وقت رہنمائی فرمائیں گے۔ علماء کہیں گے سب کچھ جنت میں مل گیا ہے، لیکن اللہ نے اپنا دیدار تو بھی نہیں کروایا ہے نا، اللہ نے اپنا دیدار تو بھی نہیں کروایا ہے۔ حاضرین محترم، یہ علماء بتائیں گے تو پھر لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں گے اللہ رب العالمین اپنا دیدار کروائے گا۔ اپنے علماء کی قدر کرو، اپنے علماء کی عزت کرو۔ حاضرین محترم، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس مسئلہ جاتا ہے کہ بادشاہ وقت نے قسم کھا لی ہے، اور اس نے یہ قسم کھا کے کہا ہے اپنی بیوی کو کہ تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب بتائیں کہ اس کی یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو قسم کا کفارہ کیا ہے؟ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، کہا اس نے جو قسم کھائی ہے ٹھیک کھائی ہے۔ اونچی آواز سے بولیں یار سبحان اللہ۔ کہا جو اس نے قسم کھائی ہے وہ ٹھیک کھائی ہے۔ حاضرین محترم، پوچھا گیا دلیل کیا ہے اس کے اوپر؟ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے تمہیں بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ کہا اس کے اوپر دلیل یہ ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ کہا چاند کے بارے میں اللہ نے قسم نہیں کھائی ہے، لیکن انسان کے بارے میں تو رب نے خود کہا ہے کہ ہم نے تجھے بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ جب رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، بادشاہ وقت نے جو بات کہی ہے ٹھیک کہی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں بہترین صورت بھی عطا کی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی عطا کی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری امتوں سے افضل امت ہے۔ جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اسی طرح یاد رکھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو امت ہے، ہم جو امتی ہیں، ہم سارے نبیوں کی امتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو حاضرین محترم، اللہ رب العالمین کو انسان کے ساتھ محبت ہے، اللہ رب العالمین کو انسان کے ساتھ پیار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندے تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، اے میرے بندے تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین انسان کے پردے رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس انسان کو اپنی ستاری والی چادر کے اندر چھپاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم پہ کرم نوازی کی ہوئی ہے۔ ادھر سے آواز آتی ہے میرے بندے تو میرے نبی کا امتی ہے، اس لیے تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے کہ بنی اسرائیل کا دور ہے۔ بنی اسرائیل کے دور کے اندر ایک خاتون ہے، اور اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ جس بستی میں وہ رہتی ہے اس بستی کے جو لوگ ہیں اللہ رب العالمین کی حدوں کو توڑنے والے، ساری زندگی انہوں نے گناہ پہ گناہ کیے، اور اتنے گناہ کیے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا، کہا ہے میرے فرشتوں اس بستی کو جا کے نیست و نابود کر دو، ختم کر دو۔ فرشتے آئے اس بستی کو ختم کرنے کے لیے، تو ایک خاتون اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے آٹا گوندھ رہی ہے، ساتھ بچہ لیٹا ہوا ہے، اور بچہ رو رہا ہے، اور رو کے کہہ رہا ہے، اب بچہ رو رہا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ بچے کو بھوک لگی ہے۔ ماں آٹا گوندتے گوندتے بچے کو تسلی دے رہی ہے، کہہ رہی ہے میرے بیٹے چپ کر جا، تھوڑی دیر گزر جائے میں تجھے دودھ پلاتی ہوں، آٹا گوندھ لوں، اب بچے کے پیٹ میں کوئی چیز جائے تو بچہ چپ کرے۔ یہاں تک کہ ماں کی زبان سے اچانک یہ الفاظ نکلے، اسکت یا بنی ان ربی لحلیم، اے میرے بچے چپ کر جا، میرا اللہ بڑے حلم والا ہے، میرا اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اب اس کی زبان سے اچانک یہ الفاظ نکلے، وہ فرشتے جو اس بستی کو نیست و نابود کرنے کے لیے آ چکے ہیں، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا میرے فرشتوں واپس آ جاؤ، اس بستی کو چھوڑ آؤ۔ فرشتے واپس پہنچے، اللہ بھیجتا بھی اپنی مرضی سے ہے، واپس بلاتا بھی اپنی مرضی سے ہے۔ اللہ وجہ کیا ہے، کیوں ہمیں بھیجا اور کیوں واپس بلا لیا؟ اے میرے فرشتوں اس بستی کے جو لوگ تھے ان کے گناہ بہت زیادہ تھے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے میں نے چاہا ان کو نیست و نابود کر دو۔ یا اللہ ہم نے نیست و نابود نہیں کیا، پہلے واپس بلا لیا۔ کہا اس بستی کے اندر خاتون تھی، اس نے مجھے حلیم کہہ کے پکارا، میری رحمت کو حیا آ گئی، میری غیرت کو حیا آ گئی کہ جو مجھے حلیم کہہ کے پکارے میں ان کو نیست و نابود کروں، میں نے اس وجہ سے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اندازہ کریں اس عورت نے جان بوجھ کے نہیں کے الفاظ نکلے تھے، لیکن اللہ کو اپنے بندوں سے محبت کتنی ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے پیار کتنا ہے، اس عورت کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پوری بستی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس کو اپنے بندوں سے محبت ہے، جس کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔ حاضرین محترم، بنی اسرائیل کا دور ہے، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب آپ نے آ کے لوگوں کو واعظ نصیحت شروع کی، اللہ کا پیغام سنایا، تو حاضرین محترم جس طرح آج کل لوگ سچی بات سننا گوارا نہیں کرتے، تو وہ دور بھی تو اس سے سخت دور تھا، اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کا دور تو بڑا سخت دور ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے
جب آ کے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا کہ بھئی زکوٰۃ دینی ہے، نماز پڑھنی ہے، نیکی کے کام کرنے ہیں، تو قارون جو تھا اس کو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا۔ سوچنے لگا کوئی ایسا طریقہ کریں، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رہیں اور نہ ہی ان کی شریعت رہے، تو اس نے ایک خاتون کو تیار کیا کہ تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگانی ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر سے ایمان اٹھ جائے تو پھر انسان پیسے لے کے بک جایا کرتا ہے، اس کو اپنے ایمان کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ عورت تیار ہو گئی، تو مجھے پیسے دے، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگانے کے لیے تیار ہوں۔ لوگوں کا مجمع ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ نصیحت کر رہے ہیں۔ قارون اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کے کہنے لگا، اے موسیٰ کلیم اللہ، ذرا ایک بات تو بتا دیں۔ کہا پوچھو۔ کہا جو آپ کی امت کا بندہ بدکاری کرے اس کی سزا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا اس کی سزا ہے اس کو سنسار کیا جائے، پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ تو کہنے لگا کہ وہ عورت جو کھڑی ہے اس کی بات سنیں۔ اب وہ عورت اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھا۔ اللہ کے نبی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ جلالی تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام قدرتی طور پہ بہت زیادہ جلالی تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی جب اس عورت پہ نظر پڑتی ہے تو وہ عورت اپنی جگہ پہ کھڑی تو ہوئی، لیکن اب اس کی زبان کے اوپر وہ والے الفاظ نہیں آئے، بلکہ اب وہ کہنے لگی، ہائے ہائے، میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پہ بہتان کیوں لگاؤں، میں تو پہلے ہی بہت زیادہ گناہ گار ہوں۔ میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے خلاف بات کیوں کروں، میں ان کے خلاف کیوں بولوں، میں کیوں بہتان لگاؤں، میں پہلے کوئی کم گناہ گار ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سمجھ گئے، کہنے لگے، اے اللہ، معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، نوبت یہاں تک آ گئی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب یہ بات کہی تو اللہ رب العالمین نے کہا، اے میرے پیارے کلیم اللہ، فکر کی کوئی بات نہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ ایسے کریں، اس کے لیے جو کہنا چاہتے ہیں کہیں، اس کے لیے جو بد دعا کرنا چاہتے ہیں کریں، میں ہر چیز کو آپ کے تابع بنا رہا ہوں، میں ہر چیز کو آپ کے تابع بنا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے، کہا، اے الہ العالمین، اس قارون کو غرق کر دے، اللہ اس قارون کو غرق کر دے۔ اب قارون نے دیکھا زمین پھٹی اور قارون اس کے اندر دبنا شروع ہوا، یہاں تک کہ اس کے پاؤں جب زمین کے اندر چلے گئے، سمجھ گیا میں بچ نہیں سکتا۔ تھوڑا تھوڑا گیرے آرون تاں پیچھے آنے والے واسطے پریشانی کوئی نہ ہو۔ سمجھ گیا میں بچ نہیں سکتا۔ حاضرین محترم، کہنے لگا، اے اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ، مجھے معاف کر دو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ، مجھے معاف کر دو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جلال میں تھے، کہا، نہیں اے زمین، اس کو اپنے اندر اور دبا، یہاں تک کہ گھٹنوں سمیت اندر گیا۔ پھر کہنے لگا، اے موسیٰ کلیم اللہ، مجھ سے غلطی ہوگی ہے، مجھے معاف کر دو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہنے لگے، نہیں اے زمین، اس کو اپنے اندر اور دبا، یہاں تک کہ پیٹ تک اندر گیا۔ پھر معافی مانگتا ہے، آپ نے معاف نہیں کیا، یہاں تک کہ بس سر کا حصہ رہ رہا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، آپ نے معاف نہیں کیا، حتیٰ کہ پورے کا پورا زمین کے اندر دھنس چکا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، کہا، اے میرے پیارے کلیم اللہ، رب العالمین کہہ رہا ہے، اے میرے پیارے کلیم اللہ، آپ سے معافیاں مانگتا رہا، آپ نے اس کو معاف نہ کیا، اگر اس حالت میں بھی وہ مجھے ایک دفعہ کہہ دیتا اللہ مجھے معاف کر دے، میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاف کر دے۔ اللہ کو تو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے، اللہ کو تو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے۔ حاضرین محترم، یہی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا دور ہے، بنی اسرائیل کا دور۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نبی ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، قوم آ کے کہتی ہے آپ اللہ کے کلیم ہیں، دعا کریں۔ اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہنے لگے، دعا بعد میں کریں گے، پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھیں گے۔
پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام لوگوں کو لے کے ایک میدان کے اندر جاتے ہیں، اور علماء نے یہ لکھا ہے تقریباً 70,000 لوگوں کا مجمع تھا۔ 70,000 لوگوں کا مجمع۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نماز پڑھانے والے، اور نماز پڑھا کے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں، اے الہ العالمین کرم نوازی کر، قحط سالی کو دور کر۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، پیچھے آپ کے نماز پڑھنے والے آپ کی امتی ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ دعا قبول ہوتی، اللہ رب العالمین نے دھوپ اور تیز کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے الہ العالمین تجھ سے دعا مانگی، لیکن اے اللہ تو نے دھوپ اور تیز کر دی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آیا، کہا ہے میرے پیارے کلیم اللہ، اس مجمع کے اندر ایک ایسا شخص موجود ہے جو پچھلے 40 سالوں سے میرا نافرمان ہے، اس کو اس مجمع سے نکالو، میں آپ کی دعا کو قبول کر لوں گا۔ حاضرین محترم، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام مجمع کی طرف رخ کرتے ہیں، اور رخ کر کے کہنے لگے، اے وہ بدبخت انسان کہ جو 40 سالوں سے میرے اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، تو مجمع سے نکل جا، تیری وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ حاضرین محترم، ہر بندے کو اپنے بارے میں پتہ ہوتا ہے، ہر انسان کو اپنے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ اب وہ بندہ کہ جو پچھلے 40 سالوں سے اللہ کا نافرمان تھا، اس بندے نے اپنا سر جھکایا اور جھکا کے کہنے لگا، اے الہ العالمین تو کتنا ستار ہے، اللہ تو نے اس سے پہلے بھی میرے گناہوں کو پردے میں رکھا، اپنی چادر کے نیچے چھپائے رکھا، اللہ آج بھی حقیقت میں تو نے میرے گناہوں کو چھپایا ہے۔ تو چاہتا تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو میرا نام بتا دیتا، تو چاہتا تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو میرے باپ کا نام بتا دیتا، میری قوم بتا دیتا، تو چاہتا تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو میرا چہرہ بتا دیتا، جگہ بتا دیتا کس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام مجھے لوگوں کے اندر سے پکڑ کے یہاں سے باہر کرتے، میری کیا عزت رہ جاتی۔ اللہ جس طرح تو نے پہلے میرے گناہوں کو چھپائے رکھا، اللہ آج بھی تو نے میرے گناہ کو چھپایا ہے، اللہ آئندہ بھی میرے گناہوں کو اپنی چادر میں اللہ تو چھپا لے، میں آج کے بعد سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ حاضرین محترم، بس اس بندے کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، دوبارہ ابھی دعا ہوئی نہیں، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دوبارہ نماز پڑھائی نہیں، بادل اکٹھے ہوئے، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے الہ العالمین مجمع میں سے کوئی بندہ باہر نکلا کوئی نہیں، دوبارہ ہم نے دعا کی کوئی نہیں، اے الہ العالمین تو نے بارش عطا کرنا شروع کر دی۔ کہا ہے میرے پیارے کلیم اللہ، جس کی وجہ سے روکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے دوبارہ عطا کر دی ہے، جس کی وجہ سے روکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے میں نے دوبارہ عطا کر دی ہے۔ اے الہ العالمین کیا بات ہے، سمجھ نہیں آئی۔ کہا اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، مجھے اچھا لگ گیا ہے، کیوں مجھے اپنے بندوں سے محبت ہے، مجھے اپنے بندوں سے پیار ہے۔ اے اللہ اس کا نام تو بتا دے، اس کا چہرہ تو بتا دے۔ کہا جب تک گناہگار تھا نام نہیں بتایا، جب تک گناہگار تھا میں نے چہرہ نہیں بتایا، اب تو وہ نیکوکار ہو گیا ہے، اب نام اور چہرہ کیسے بتا دوں، اب تو وہ نیکوکار ہو گیا ہے، اب نام اور چہرہ کیسے بتا دوں۔ حاضرین محترم، اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، اور وجہ کیا ہے، خاص طور پہ ہمارے ساتھ جو اللہ رب العالمین کو محبت ہے۔ اب دیکھیں پچھلی جو امتیں تھیں وہ گناہ کرتی تھیں، ان کے ماتھوں پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ بندہ گناہگار ہے، ان کے چہرے بدل جاتے تھے۔ اللہ نے بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو بندر بنایا، بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو اللہ رب العالمین نے سور بنایا، اور اللہ رب العالمین ان کے گھروں کے دروازوں کے اوپر فرشتوں سے لکھوا دیا کرتا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں اس نے رات کو یہ گناہ کیا ہے۔ اب ہر بندے کو پتہ ہے کہ میرا نامہ اعمال کیسا ہے، میں نے اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو میرے اور آپ کے اوپر کرم نوازی کی ہوئی ہے، یہ صدقہ ہے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا، کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے
اللہ رب العالمین نے اس جہان کے اندر بھی ہماری عزت رکھی ہوئی ہے، اور یاد رکھو کل قیامت والے دن بھی اللہ رب العالمین اپنے محبوب نبی کے صدقے ہماری عزتوں کو رکھے گا۔ ہمیں نہ اپنی نمازوں پہ مان ہے، نہ روزوں پہ مان ہے، نہ ہمیں اپنے حج اور زکاتوں پہ مان ہے، نہ نیک اعمال پہ مان ہے، کرتے ضرور ہیں لیکن ہمارے پاس مان ہے تو وہ ایک ہی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، کل قیامت کے میدان کے اندر بھی اللہ کے نبی ہماری شفاعت کریں گے، ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اور اس کو اپنا عقیدہ بنائیں اور یاد رکھیں کہ جتنے مرضی ہم گناہگار ہوں، اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں جنت ضرور عطا کرے گا۔ ہمارا نبی اختیار والا نبی ہے، بے اختیارہ نبی نہیں ہے۔ حاضرین محترم، قیامت کا دن ہوگا، شیطان ایک جگہ پہ کھڑا ہوگا اور اس کے ساتھ اس کے شتونگڑے کھڑے ہوں گے، اور وہ شتونگڑے کہہ رہے ہوں گے ابا جی آپ نے ہمیں مروا دیا۔ کہے گا کیسے؟ تو وہ کہیں گے کہ آپ کہا کرتے تھے نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں، اور ہم بھی آپ کی زبان میں آپ کے پیچھے لگ کے یہ بولی بکتے رہے۔ آج وہ فلاں ہمارے محلے کا بندہ تھا، وہ کہا کرتا تھا مجھے نہ اپنی نماز پہ مان ہے، نہ روزے پہ مان ہے، نہ حج پہ مان ہے، نہ زکاتوں پہ مان ہے، مجھے مان ہے تو کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ مان ہے۔ وہ گناہگار تھا، سیاہکار تھا، بدکار تھا، لیکن نبی کو اپنا شفیع مانتا تھا۔ ہم یہاں کھڑے رہ گئے، ساری زندگی یہ بکتے رہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، وہ ساری زندگی یہی کہتا رہا نبی سب کچھ کر سکتا ہے۔ آج اللہ نے اس کا بیڑا پار کر دیا ہے، ہم یہاں رہ گئے ہیں۔ آج اللہ نے اس کا بیڑا پار کر دیا ہے، ہم یہاں رہ گئے ہیں۔ حاضرین محترم، اس وقت شیطان کہے گا اپنے شتونگڑوں سے چپ کر جاؤ، آج اللہ نے اپنے نبی محمد کو اتنی عزتیں عطا کی ہیں، اتنی شانیں عطا کی ہیں، اتنی رفتیں عطا کی ہیں۔ نبی نے کہنا نہیں ہے، اگر نبی میرے متعلق بھی کہہ دے اللہ میرے کرتوتوں کو نہیں دیکھے گا، اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا۔ اللہ میرے کرتوتوں کو نہیں دیکھے گا، اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا۔ حاضرین محترم، پھر اسی وجہ سے میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ پھر پکار کے کہتے ہیں آج لے ان کی مدد، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لینی ہے تو اس کائنات میں لے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حاضرین محترم، اپنے نبی سے ٹوٹ کے محبت کرو، اپنے نبی سے ٹوٹ کے پیار کرو۔ یہ محبت دنیا کے اندر بھی کام آئے گی، یہ محبت قبر کے اندر بھی کام آئے گی، اور یہ محبت کل حشر کے میدان کے اندر بھی کام آئے گی۔ اگر نبی کی محبت دل کے اندر نہیں ہے، نبی کا پیار دل کے اندر نہیں ہے، نہ قرآن کی تلاوت کام آئے گی، نہ تجھے پچھلی رات کے سجدے کام آئیں گے، نہ نمازیں کام آئیں گی، نہ روزے کام آئیں گے، نہ حج کام آئے گا، نہ زکاتیں کام آئیں گی۔ کام سب کچھ تب ہی بنے گا، اور یہ ساری چیزیں تب ہی کام آئیں گی جب تیرے دل کے اندر اپنے نبی کی محبت ہوگی اور ٹوٹ کے اپنے نبی سے پیار کرتا ہوگا۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں اپنی